بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گندل۔ آج 19 جون ہے، سال 2022۔ کپتان کے خوف کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ امپورٹڈ حکومت لڑکھڑا چکی ہے۔ لاہور کو میدان جنگ بنا دیا گیا ہے۔ گلو بٹوں کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ مریم نواز اور نواز شریف اس پوری گیم سے باہر کیوں کر دیے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی پاکستان آمد کو روک دیا گیا ہے، یہ کیا وجہ بنی ہے، اس پر بھی بات ہوگی، اور کچھ اور اپڈیٹس ہیں جن پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت بلی پوری تھیلے سے باہر آ چکی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے خرم دستگیر نے سٹیٹمنٹ دی، اور اس کے بعد گزشتہ شب رانا ثناء اللہ نے اس پورے معاملے کی وضاحت کی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کو ڈرایا گیا تھا بھان متی کے کنبے کو، کہ اگر عمران خان اقتدار کے اندر رہتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی یہ حکم دے چکی ہے کہ 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کی جائیں، تاکہ یہ کیسز جو اتنے ڈیلے ہوتے ہیں یہ جلدی ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، تو پھر میگا کرپشن کے جو سکینڈلز ہیں ان کا فیصلہ بھی جلدی ہوگا۔ تو ایک تو یہ نقصان ہوگا کہ آپ کے احتساب کیسز جو ہے ان کا فیصلہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ پھر اگلے 10-15 سال کے لیے عمران خان اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کرے گا، اور 10-15 سال آپ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے، اور ایک فاشسٹ قسم کی حکومت ہوگی جو اپنی مرضی کے ساتھ 2/3 اکثریت حاصل کرے گی، آئین میں ترامیم کرے گی، پھر پارلیمان سے صدارتی نظام کی طرف پورا سسٹم شفٹ کر جائے گا۔ اور یہ باتیں جب ان بھانمتی کے کنبے کے سامنے رکھی گئی تو ان معصوم فیڈر پیتے جو دودھ پیتے بچے ہیں یہ تسلیم کر گئے کہ یہ آپ لازمی عمران خان کا راستہ روکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے یہ امپورٹڈ اکٹھے ہوئے اور ان کو اکٹھا کیا گیا۔ یہ اس پوری جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا لب لباب ہے۔ اکٹھا کرنے والے کون تھے، جنرل فیض کے ساتھ اتنی دشمنی رکھنے والے کون ہیں، یہ آپ پوری قوم جو ہے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہم سے غصہ بھی کرتے ہیں کہ آپ پوری بات جو ہے وہ نام لے کر نہیں کرتے، یہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے آپ دیکھیے کہ اس وقت سابق صدر جنرل پرویز مشرف، جن کو پاکستان آنے کے حوالے سے ان کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور باقاعدہ طور پر پاک فوج کے ترجمان جو ہے انہوں نے اس کی وضاحت جاری کی، اس کے بعد جو نواز شریف ہیں انہوں نے بھی ماحول بنایا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خواجہ آصف اس سے پہلے آلریڈی یہ اندیا دے چکے تھے، تو ایک بامی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چونکہ بوٹوں کے آگے لیٹنے کا ایک اصولی فیصلہ نون لیگ نے کر لیا تھا، لہذا اس پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن دوسری طرف جو سابق صدر جنرل پرویز مشرف ہیں ان کے آنے پر بختیار بھٹو نے ایک ٹویٹ کیا، اور پھر بتایا گیا کہ راؤ انوار کے جو انکشافات ہیں انہوں نے ایک نئی ہلچل مچائی۔ یہ بدقسمتی ہے کہ بڑی ہی عام جو خبریں تھیں وہ میڈیا وہ دبا گیا، مہنگائی کے حوالے سے بھی، اور راؤ انوار نے جو باتیں کی ہے، اب وہ راؤ انوار جس کی بنیاد پر یعنی اس کے جو قتل مبینہ طور پر اس نے کیا محسود کو، اور آپ دیکھیے نقیب اللہ محسود کے وہ حامی جنہوں نے پوری پی ٹی ایم بنائی اس بنیاد پر کہ ہمارے ایک نوجوان کا مرڈر کیا گیا ہے، تو وہ پوری پی ٹی ایم جو ریاست کے خلاف بیانیہ بناتی تھی، اچھے بچے بن کر وہ بھی بیٹھ چکے ہیں، چونکہ زرداری نواز شریف اور فضل الرحمان کے ساتھ ان کے بھی اپنے مفادات وابستہ ہیں، اور وہ راؤ انوار اب سلیم صافی وہ اپنی جو ڈرائی کلین ہے اس کو کر رہا ہے، اور پوری طرح چیز سامنے آ رہی ہے۔ یہ صالح ظافر ہے، ویسے یہ بھی ایک بڑا عجیب کریکٹر ہے۔ انہوں نے خبر دی ہے کہ پرویز مشرف جلد وطن واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ڈاکٹروں نے انہیں سفر سے منع کر دیا ہے۔ سابق صدر سے صدر جب بات کرتے ہیں تو ان کی سانس اکھڑتی ہے، جبکہ یو اے ای کی حکومت سابق صدر کو بوئنگ 777 فراہم کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت انہیں یہ ایئر ایمبولینس مہیا کرے گی۔ اس پر کام شروع ہو گیا ہے، جس میں وہ تمام آلات اور سہولیات میسر ہوں گی جو پاکستان منتقلی کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہ انہوں نے طارق عزیز کے حوالے سے جو اس وقت سیکٹری تھے، وہ پرنسپل سیکٹری تھے، ان کے حوالے سے یہ خبر دی ہے، اور بتایا ہے کہ پرویز مشرف اور ان کی اہلیہ بیماری سے زیادہ تنہائی کے باعث پریشان ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے یہ آگے صالح ظافر ہیں اور ان کی جو سٹوری ہیں
وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ یہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اب ایک بات جو ہے وہ بڑی عام کی ہے فواد چودھری نے، انہوں نے بتایا ہے کہ موجودہ حکومت کی عام اقتصادی پالیسیاں ہیں: چائے پینا بند، دکانوں کے شٹر بند، کارخانوں کی مشینری بند، بینکوں سے قرض بند، مہنگائی سے بچنا ہے ہر قسم کی خریداری بند، نالائق اور بیکار لوگ پاکستان میں مسلط کر دیے گئے ہیں، ان سے جان چھڑانے کے لیے ہر صورت آج رات احتجاج میں شامل ہونا ہے۔ تو احتجاج کی آج کال دی گئی ہے مہنگائی پر، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہماری عوام کا جو سٹیمنا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جب تک کوئی لیڈر کال نہ دے اس وقت بھی چند لوگ نکلتے ہیں، مہنگائی جہاں بیٹھتے ہیں مہنگائی کرتے ہیں، لیکن سڑکوں پر اس ظالمانہ نظام کے خلاف اور اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اس تعداد کے اندر نہیں نکلتے۔ عوام کو خود اس ظلم کے خلاف نکلنا چاہیے تھا، لیکن بڑا سٹیمنا ہے وہ نہیں نکلی۔ اب عمران خان نے کال دے دی ہے اور اس کے اندر اسلام آباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، ملتان، پشاور تمام اضلاع جو ہے ان کے اندر یہ کال دی گئی ہے اور یہ بڑا ایک زبردست قسم کا احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ اب ایک اور بڑا معاملہ ہے، اس وقت جو ضمنی انتخابات ہیں وہ ہر صورت جو نون لیگ ہے وہ جیتنا چاہتی ہے، اکثریت حاصل کرنا چاہتی ہے، حتیٰ کہ کوئی اخلاقی قانونی جواز اس وقت اس حکومت کے پاس نہیں ہے۔ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، امپورٹڈ نیوٹرل سب ان کے پاؤں لڑکھڑائے ہوئے ہیں، لیکن جب تک کوئی اچھا ہتھ کنڈا استعمال نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سارا کھیل جو ہے وہ پورا انجام کو نہیں پہنچے گا۔ ایک ضمنی حلقے کے اندر کراچی کے اندر انتخابات یہ الیکشن کمیشن نہیں کروا سکا اور یہ مشینوں کا مخالف رہا، اور جس طرح یہ اپوزیشن جماعتیں یا درپردہ قوتیں جو چاہتی تھی یہ کرتا چلا گیا، اور اب یہ جانبدار قسم کا الیکشن کمیشن ایک تو یہ میسر ہے، مرضی کے جو مرضی ہے دھاندلی کریں، یہ ان کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ، یہ بھی ایک کریکٹر اس کا واضح ہے اور اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو انتظامی مشینری ہے وہ بھی ظاہر ہے حکومت بھی ان کی ہے، تو وہ پی ٹی آئی کی طرح کمزور تو نہیں ہے کہ ان کی دھاندلی جو ہے ڈسکا الیکشن، اگر چند لوگ جو ہے اناڑی قسم کے وہ ایسا کریں پکڑے جائیں تو یہ جو دھاندلی ہوگی اس کو پکڑنا یہ ایکسپرٹ لوگ ہیں پرانے، وہ بھی مشکل ہوگا۔ تو حکومت، ریاستی مشینری وہ بھی اپنے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنا جو ہے معاملات سیٹ ہیں۔ تو ان حالات کے اندر یہ ایک طرف ہو رہا ہے الیکشن کمیشن، پھر نون لیگ ہمیشہ یہ بدماشی کرتے ہیں، جیسے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر حد درجے کی بدماشی کرتی ہے، لیکن ٹی وی چینل چونکہ اس کو رپورٹ نہیں کرتے اور بلاول کو ایک لاڈلا بچہ بنا کر پیش کرنے کا ایک خاص ایجنڈے کے تحت یہ سارا بہرحال گیم ہو رہی ہے۔ اب لاہور کے اندر یہ پی ٹی آئی کا ایک منحرف رکن ہے نذیر چوہان، آپ کو علم ہے اب نون لیگ کے ٹکٹ پر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب ایک تو جس طریقے سے گزشتہ روز صدیق جان صاحب نے خبر دی اور وہ اور سورسز سے بھی پتہ چلا ہے کہ مریم نواز صرف چند حلقوں کے اندر خطاب کرنے جا رہی ہیں، نواز شریف کی ویڈیو لنک پر تقریریں، وہ جو مشاورت ہوئی ہے اب تک، کل کا نہیں پتا، وہ یہی ہے کہ اس کی تقریریں نہیں ہوں گی، چونکہ اس وقت پھڈے پڑے ہوئے ہیں اور ہر حلقے کے اندر نون لیگ کے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا، ان منحرف باغی اور بغوڑے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا، تو وہ لوگ اب اعتراض کر رہے ہیں نون لیگ کی لیڈرشپ پر کہ بھئی آپ نے سارے لوٹوں کو ٹکٹ دے دیا ہے، ہماری جو سال سال کی قربانیاں تھی تو آپ نے ان کو اپنے چند ٹکے کے جو مفادات ہیں، اپنے جو کیسز آپ نے معاف کروانے ہیں اس کے بھیٹ چڑھا دیا ہے، تو یہ ہمیں ناقابل قبول ہے۔ اس میں سے چند لوگ جو ہے وہ ان کی بات مان لیں گے، باقی آزاد جو ہے وہ بھی انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ پی پی 167 یہ جور ٹاؤن ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے انتخابی دفتر جو ہے وہاں پر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ حملہ ہنگامہ آرائی کی گئی ہے، فائرنگ کی گئی ہے، اور اس فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران پولیس مکمل طور پر تماشائی بنی رہی ہے اور وہ دیکھتی رہی ہے۔ پولیس جو ہے اس کا کہنا ہے کہ لاہور کے علاقے جور ٹاؤن میں ہنگامہ آرائی اور فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جھگڑا نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان ہوا۔ جھگڑے سے متعلق پی ٹی آئی امیدوار جو خالد گجر ہیں اس حلقے کے اندر نذیر چوہان کے مقابلے میں، وہ کہتے ہیں کہ پی پی 167 پر میں ہمارے دفتر پر وہ کہتے ہیں حملہ کیا گیا ہے، یعنی اور نذیر چوہان نے آ کر ہمارے انتخابی پوسٹر خود اتارے ہیں، یہ انہوں نے درخواست بھی دی ہے اندراج مقدمہ کے لیے۔ خالد گجر کہتے ہیں کہ گاڑی کی ٹکر سے ان کا بیٹا زخمی ہوا جو جناح ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔
انہوں نے بتایا کہ دفتر پر حملے کی مذمت کے لیے ان کے جانب سے تھانے کے اندر جو ہے وہ درخواست دے دی گئی ہے، اور وہ پوری درخواست جو ہے وہ بھی اس وقت میرے سامنے آ چکی ہے، اور جس کے اندر بتایا گیا کہ کس طرح یہ ایک باقاعدہ جو گلو بٹ ہیں نون لیگ کے، انہوں نے مل کر یہ حملہ کیا ہے، چونکہ اب جو منارہ اراکین تھے ان کے ساتھ نون لیگی لوگوں کو اور کارکنوں کو لگا دیا گیا ہے، اور نون لیگی گلو بٹ جہاں ہوں وہاں دنگا فساد، قتل و غارت گری، اور یہ پورا سلسلہ پھر ریاستی مشینری ساتھ ہو، پھر مریم نواز اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز جیسے لیڈرشپ ہو، تو کچھ بھی، چونکہ یہاں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو جج ہیں جو انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت کر رہے تھے، ان پر گزشتہ روز عدم اعتماد کر دیا گیا ہے، معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے، کل اس پر بھی سماعت ہونی ہے۔ تو اتنا بڑا جو قتل عام کرنے کے بعد بھی اس ملک کے ججز، عدالتیں، تفتیشی ادارے، وہ سارا کچھ در پردہ قوتیں، مقتدر حلقے، وہ سب ساتھ ہوں اور سزا نہ ہو سکے، بچایا جائے، گرفتار بھی نہ کیا جائے، ان ملزمان کی لسٹ سے نام بھی نکال دیا جائے، تو ایسی اندھیر نگری پر اگر معاف کر دیا جائے تو گلو بٹ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے ضمنی انتخابات کے اندر اس طرح قتل و غارت گری کرنا، ہوائی فائرنگ یا سیدھی فائرنگ کرنا، لوگوں پر ڈنڈے برسانا، کیونکہ ان کے مالک جو ہے وہ بہت سب اداروں سے، اس ریاست سے طاقتور ہے، وہ ان کو بچا لیں گے۔ تو پی ٹی آئی کو اس کے لیے ایک بڑی عام حکمت عملی کی ضرورت ہے، اس پر ہم کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔